جیسا عید الفطر کی نماز اٹھے اور فرمایا گیا کہ میں رحمت بعد رحمت میں عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے۔ عید تجھ کو مبارک و صائم، روزے دار کی عید ہوتی ہے۔ روزے داروں کے واسطے واللہ، روزے داروں کے واسطے واللہ مغفرت کی نوید ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ فرما رب تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی نوید ہوتی ہے۔ اللہ رب تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی بشارت ہوتی ہے۔ اور فرمایا گیا عید کے دن عمر یہ رد درد در کہ بولے نیکیوں کی عید ہوتی ہے، نیک کاروں کی عید ہوتی ہے۔ فرما جس بندے نے رب کو راضی کیا رمضان میں، اس بندے کی عید ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس انسان نے رب کو کیا راضی رمضان میں، فرما اس انسان کی عید ہوتی ہے۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، آپ کے دلوں میں سن کے ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا آخری رات آتی ہے اور فرمایا جب صبح کا سورج نکلتا ہے تو فرمایا کہ رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے، فرشتوں جو بندہ میری مزدوری کرے اور پورے صدقے دل سے کرے، ایمانت دیاری سے کرے، دیانت داری سے کرے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ کرے، بالکل مخلص دل سے ہو کے، فرما وہ بندہ میرے لیے وہ عبادت کرے، تو فرما فرشتوں اس کو کیا مزدوری ہونی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جس بندے نے مزدوری کی ہو تو فرما مولا اس کو جلد اس کی مزدوری ملنی چاہیے، جس نے محنت کی ہو اس کو وقت پہ یا رب العالمین اس کو ملنی چاہیے مزدوری۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں پھر گواہ ہو جو جس بندے نے رمضان میں میرے لیے روزے رکھے اور مجھے راضی کیا، فرما میں نے اسے بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرما کہ جس بندے نے میرے لیے رمضان میں محنت کی، مزدوری کی، روزے رکھے، روزے کی حالت میں بھی دیہڑی لگائی اور حلال رزق کمایا، فرما فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے اس بندے کی خطا کو۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب صبح کا دن ہوتا ہے نا تو فرمایا شیطان بیٹھ کے اپنے سر میں گند ڈال رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے او ہائے ان کو رمضان مل گیا، اور فرمایا اس سے بڑی بات رمضان کے بعد ان کو عید الفطر کا دن مل گیا۔ وہ اس کے چہرے نے پوچھا بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندے جو رمضان کے بعد فرما رمضان سے پہلے ان کے اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، رجسٹر بڑے ہوئے تھے، گناہ ہی گناہ تھے، وہ فرمایا جب آتے ہیں تو گناہ لے کے آتے ہیں، فرمایا جب رمضان جاتا ہے اور نماز عید الفطر پڑھ کے گھروں کو جاتے ہیں، فرما میرا رب سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے دار کی عید ہوتی ہے، فرمایا کہ میرا رب ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو، ساری غلطیوں کو میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ شیطان بیٹھ کے داروں قطار ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے میری محنت چلی گئی، میری محنت برباد ہو گئی، اور میں نے اتنی محنت کی، اور رب نے ان پر کتنا کرم کیا۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کا قول ہے، فرما اگر رب کو محبوب کی امت سے پیار نہ ہوتا، اگر ان کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو فرما رب ان کو کبھی رمضان نہ دیتا، رب ان کو کبھی زندگی میں رمضان نہ دیتا۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ کی ذات محبوب کی امت پر اتنا پیار کرتا ہے رب، فرما رب نے ان کو زندگی میں سال میں
ایک ایک مرتبہ رمضان دیا تاکہ رب تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے، سبحان اللہ. ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، میں پڑھ رہا تھا حضرت عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے لیے کچھ پیسے جوڑے ہوئے تھے، عید کیسی منانی چاہیے. چند منٹ رہ چکے ہیں. دوست احباب جو بھی آ رہے ہیں وہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے جلدی سے مسجد کی طرف تشریف لے آئے. فرماتے ہیں کہ جناب میں نے کچھ اپنے گھر کے اخراجات تھے، کہتے کہ میں نے وہ اپنے گزارا بسر کے لیے فرما کہ میں نے وہ جمع کیے ہوئے تھے. فرما وہ 20 چاندی کے سکے تھے کہ جن کو میں نے جمع کیا ہوا تھا. تو فرماتے کہ جب میں عید کے لیے فرما گھر سے باہر نکلا، ابھی گھر ہی تھا، تو فرماتے کہ میرا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب میں باہر دیکھا تو فرماتے میرا ایک ہمسایہ تھا جو بظاہر سفید پوش تھا. فرماتے میرا ہمسایہ اور بڑی دھیمی آواز میں بڑے احسن انداز سے کہتا ہے خدا کے بندے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح کر کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے تاکہ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ عید دیکھ سکوں. فرماتے عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے جناب کیا کیا، میرے دل میں رحم آیا. اور یہ بھی بات یاد رہے کہ جس کے دل میں رحم آ جاتا ہے نا، رب اس بندے پر راضی ہوتا ہے. اور یہ دل میں سے نکال دے قاری صاحب نیکی نہیں کری دی، نیکی دا اجر نہیں صحیح ہوتا، اور نیکی بندہ رب کے لیے کرتا ہے، رب اس کا اجر دیتا ہے. محبوب نے فرمایا نہیں، محبوب علیہ السلام فرمایا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. نہیں کہنے نیکی کر لی انہیں خرید لی، نہ نیکی ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کا رب نے اجر دینا ہے. ہمسایوں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے اس کا صلہ میرا رب دیتا ہے. اور کیسا صلہ، کیسا نعمت فرمایا گیا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دنیا میں بندوں کے عیب چھپاؤ گے اور بندوں کی مصیبتوں کو دور کرو گے، فرما برود قیامت جب کوئی کسی کو پوچھنے نہ رہا ہوگا، فرما میں رب اس بندے پر کرم کروں گا، میں اس رب ہو کر اس بندے پر فضل کروں گا. فرما میں رب کی ذات ہو کے اس کے عیبوں کو چھپا دوں گا، اس کے عیب ظاہر نہیں ہونے دوں گا. اور فرماتے عبد الرحمان کہتے ہیں کہ جناب کہ میں نے وہ سارے کا سارا خرچہ لیا اور فرماتے میں نے اس کو دے دیا. وہ سفید پوش بھی یاد رکھیں، بظاہر نہ ہو. کہتے سفید پوش کو دیا اور کہتے کہ میں دیکھ کے دل میں آیا کہ یار پلے تو کچھ بھی نہیں رہا. تو کہتے میں دیکھ کے دروازہ بند کر کے آیا، تو کہتے ساتھ پھر 2 منٹ کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. اور حضرت عبد الرحمان کہتے کہ میں پھر باہر نکلا اور ایک آدمی آیا. وہ کہتا حضرت صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرماتے نہیں. کہتے میں آپ کے باپ کا غلام ہوں، میں آپ کے باپ کا غلام ہوں. فرماتے پھر وہ فرماتے اتنے سال میں پہلے دوڑ چکا تھا، اور فرماتے مجھے اس غلطی کا احساس ہوا، میں پھر پلٹ آیا. تو فرماتے اب کیا کہتے ہو؟ تو فرماتے میری زندگی کی جتنی جمع پونجی کی کمائی تھی فرما وہ تمہیں دینے آیا ہوں. سبحان اللہ. جتنی جمع پونجی کی کمائی تھی فرما تمہیں میں دینے آیا ہوں. حضرت عبد الرحمان کہتا ہے کہ میں نے 20 سکے چاندی کے دیے، فرماتے وہ 20 سکے سونے کے لے کے آیا. سبحان اللہ کو جناب، سبحان اللہ. فرماتے کہ میں نے چاندی کے سکے دیے اور فرماتے وہ سونے کے سکے لے کے آیا. کہتا حضرت صاحب یہ میرے اتنے سالوں کی کمائی تھی، میں غلام تھا لیکن میں بھاگ گیا تھا، اور یہ آپ کا ہی حق ہے، یہ آپ لے لیں. حضرت عبد الرحمان کہتے کہ میں نے جب وہ لیے تو میں رب کی بارگاہ میں کہا مولا تو کتنا بے نیاز ہے، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس ہاتھ سے میں نے دیا اور مولا تو نے مجھے زیادہ سے زیادہ عطا کر دیا. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے دراصل کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بیچارے جو ماڑے ہیں، غریب ہیں، اور ان کے ساتھ ایسی حالت ہے کچھ ابھی تو فی الحال ویسے کپڑے ٹھیک ہی ہیں، تو جو ہے نا ابھی تھوڑی دیر بعد ہے نا جو نہا کپڑے پہن کے ملتا ہوں. اوکے بائے. آپ ایڈیا ڈیل کر کے چڑھیں گے جی. میں تیار ہو گیا ہوں ابھی، تو تھوڑی دیر تک عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. تو جب پڑھ کے آئیں گے نا تو پڑھتے ہوئے آپ کو ساتھ ہی رکھوں گا.
تو جب پڑھ کے آئیں گے نا تب پھر آگے سارے دن کا ولاگ جو ہے نا شروع کریں گے.